جی میرا یہ سوال ہے کہ مفتی طارق مسعود پر جو آپ نے پہلا اشکال کیا تھا تراوی کے بارے میں کہ کم سے کم 2 محدث نے اپنے صحیح میں لایا ہے اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ جو ان لوگ کتاب لکھا ہے کم سے کم ان لوگ کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ مفتی طارق مسعود آپ کی تو بات نہیں مانی جائے گی، کم سے کم ان لوگوں نے لکھا ہے تو کم سے کم ان لوگوں کے نزدیک تو یہ بات صحیح ہے، تو آپ کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے کہ کوئی حدیث صحیح ابن حبان ہو یا ابن خزیمہ ہو اگر کسی میں آ جائے تو کیا اس حدیث پر کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے؟ وہ حدیث صحیح ہوگا ہی ہوگا، یا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں وہ تو صرف 2 محدث کے نزدیک ایسا ہے، میرے نزدیک نہیں؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں؟ دیکھو میرے بھائی، میری ویڈیو کلپ آپ جا کے سنو گے نا تو اس میں میرے وہ الفاظ ہیں، ابھی میں سناؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا، میں آپ کو سنا سکتا ہوں اس کو دوبارہ۔ میرے الفاظ ہیں کہ مفتی صاحب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ضعیف ہے۔ میں نے تو ان کو اتنا حق دیا کہ آپ اگر اجتہاد کرتے ہیں، آپ تحقیق کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ضعیف ہے۔ آپ جا کے وہ ویڈیو سنیں جو دوبارہ جو ہماری ویڈیو ابھی پبلش ہوئی i+TV پہ، فل ویڈیو، یعنی جو مفتی صاحب کا جو تبصرہ تھا نا، اس تبصرے کے جواب میں جو ہماری کمپلیٹ ویڈیو ہے، فل ویڈیو ہے، اسے ایک بار آپ سنیں تو اس میں نے اس اشکال کا ازالہ کیا ہے کہ بھائی میں نے تو یہ بھی کہا نا کہ بھائی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اصل میں مفتی صاحب شروع میں جو کہہ رہے تھے نا کہ ایسی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعات پڑھی ہیں، ایسی کوئی حدیث، ایسا تاثر دے رہے تھے کوئی حدیث سرے سے ہے ہی نہیں، وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہو تو بات کا ٹاپک ہے۔ مفتی صاحب کا جو تاثر تھا کہ ایسی کوئی روایت پائی نہیں جاتی، تو ہم نے پہلے اس روایت کو سامنے لایا ہے کہ روایت ہے، باقی یہ مسئلہ یہ کہ روایت صحیح ہے ضعیف ہے یہ ایک دوسرا اسٹیپ ہے کہ اس پر بحث کرنا، لیکن کم سے کم یہ تو مفتی صاحب مانے نا، جب یہ بات آ گئی تو اس کو اعتراف کیا کہ ہاں روایت ہے۔ اب روایت آنے کے بعد اب دوسری طرف کہاں جا رہے ہیں؟ تضعیف کی طرف جا رہے ہیں۔ تو چلو ایک بات تو سامنے آیا نہیں کہ روایت ہے، اب یہ دوسری بات ہوگی، اب یہ بات نہیں آئے گی کہ روایتیں موجود نہیں ہیں۔ ابھی آپ بھی ماشاءاللہ جو بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ روایت جو ہے مانی جائے گی، تو اب یہ دوسری بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے وہ جو روایت پیش کیا یہ بتانے کے لیے کہ روایت موجود ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ روایت صحیح کہ ضعیف ہے، تو اب مفتی صاحب جو جماعت اہل حدیث پہ الزام لگاتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث والے آج کے اپنے علماء کی تقلید کروا رہے ہیں ائمہ اربعہ کی تقلید کو چھوڑ کے، یہ بلیم کرتے ہیں ہمارے اوپر مفتی صاحب۔ بہت ساری ویڈیوز میں انہوں نے کہا ہے، میں آپ کو اس کی کٹنگ دکھا سکتا ہوں۔ تو بہت ساری ویڈیوز میں مفتی طارق مسعود صاحب نے اہل حدیث لوگوں کو کہا ہے کہ یہ لوگ ائمہ اربعہ سے کی تقلید چھڑوا کے کس کی تقلید کروا رہے ہیں؟ اپنے علماء کی تقلید کروا رہے ہیں، یہ بلیم کیا ہمارے اوپر۔ تو پھر مفتی صاحب بہت پیارا سوال کرتے ہیں کہ دیکھو امام ائمہ اربعہ کی تقلید کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آج کے اہل حدیث علماء کی تقلید کرنا، اس طرح بتاتے ہیں۔ تو میں نے یہ الزامی طور پر ان سے کیا کہا ہے کہ مفتی صاحب جب آپ یہ بلیم کرتے ہو کہ لوگ جو ہے آج کے علماء کی تقلید کروا رہے ہیں اور پرانے علماء اس کو چھڑوا رہے ہیں، تو پھر مفتی صاحب سے میں نے کہا کہ اگر آپ اس حدیث کو صحیح بولتے ہو تو امام ابن حبان رحمہ اللہ پرانے علماء ہیں، علماء میں سے، محدثین میں سے، اور مطلب رجال کے ماہرین میں سے ہیں۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ بھی پرانے محدثین میں سے، رجال کے ماہرین میں سے، کوئی نارمل محدث بھی نہیں ہے، یعنی صاحبی کتاب ہیں، بلکہ صحیح ضعیف کا علم رکھتے ہیں، رجال پہ کلام کرتے ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے جو ہے ہائی پروفائل جو محدثین ہیں، ان لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اب اگر مفتی طارق مسعود صاحب ضعیف کہہ رہے ہیں تو جو ہمارے اوپر بلیم کر رہے تھے نا جماعت اہل حدیث پر، جبکہ جماعت اہل حدیث یہ نہیں کہتی ہے کہ آج کے علماء کو مانو، ہم تو کہتے ہیں ائمہ اربعہ سے بھی پیچھے جاؤ، صحابہ کرام کا جو فہم وہ لو۔ تو یہ جو ہمارے اوپر جو بلیم کر رہے تھے نا، میں نے اس کو جواب دیا ہے کہ بھئی آپ تو ہم کو یہ کہتے ہو کہ یہ لوگ جماعت اہل حدیث کو، اہل حدیث لوگ اپنے علماء کی تقلید کروا رہے ہیں، اور مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہو؟ یعنی یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ نے حدیث کو صحیح کہا، آپ کہہ رہے ہو ضعیف ہے۔ تو اب آپ کی مانے کہ بڑے پرانے علماء کی مانے، آپ نے رول یہ دیا کہ ائمہ اربعہ کو ماننا زیادہ بہتر ہے، آج کے علماء کو نہیں ماننا چاہیے۔ یعنی رول یہ نکلتا ہے کہ پرانے، ایک منٹ، رول یہ نکلتا ہے کہ پرانے علماء کو ماننا چاہیے، نہیں آج کے علماء کو نہیں ماننا چاہیے۔ تو میں نے اسی رول پر یہ بات کہی ہے، ان کے اصول پر بات کہی ہے کہ پھر مفتی صاحب آپ اپنی کوئی تحقیق مت لائیں، آپ سب سے کہیں نا کہ بھئی یہ پرانے محدثین اس کو صحیح کہہ چکے ہیں، آپ اس کو صحیح مان لو، ٹھیک ہے۔ اب اصل جو آپ کا ٹیکنیکل سوال ہے نا کہ کیا ان احادیث میں کوئی روایت صحیح ہو سکتی ہے، ضعیف ہو سکتی ہے، ضعیف ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کب یہ دعویٰ کیا کہ ان کتابوں میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، بلکہ اب میری بہت ساری کتابیں ہیں، آپ جا کے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کتاب میں، ان کتابوں میں موجود کسی روایت کو میں نے خود ضعیف کہا ہو۔ تو یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ان کتابوں میں موجود ساری حدیثیں صحیح ہیں، ہم نے تو یہ دکھانے کے لیے، آئینہ دکھانے کے لیے کہا ہے بات کہ دیکھیے یہ دو محدثین آلریڈی صحیح کہہ چکے ہیں، تو اس سے اس حدیث کی صحت جو آدمی بھی اس کو صحیح کہے گا، جیسے ہمارے موقف پہ کوئی حدیث صحیح ہے تو ہم اپنی سپورٹ میں ان علماء کو پیش کر سکتے ہیں نا کہ ان علماء نے بھی صحیح کہا، ہم بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔
تو ان کتابوں میں کسی حدیث کا صحیح ہونا، بلکہ وہ تو جانے دیں جی، وہ تو نکلے اس سے اوپر کی جو کتابیں کتب ستہ کی کتابیں، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، ان کتابوں میں بھی اگر کوئی حدیث ہے تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اب اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتے. بالکل اگر اس میں سند میں کوئی کلام ہے اور اگر واقعی مضبوط دلائل ہیں تو آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. تو ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان میں ساری روایتیں صحیح ہیں، آپ اس کو ضعیف نہیں بول سکتے. لیکن یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، یعنی اس کتاب سے کوئی بھی حدیث اٹھاؤ تو آپ کو تو نہیں ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. آپ نہ ساری حدیثوں کو ضعیف کہہ سکتے ہیں، نہ ساری حدیثوں کو جو ہے صحیح کہہ سکتے ہیں. ہاں آپ تحقیق کریں گے، ان میں سے جو روایت صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے تو امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے، تو آپ ان سے موافقت کریں گے. اگر آپ کی تحقیق میں آپ امام ابن خزیمہ، ابن حبان سے اختلاف کر رہے ہیں تو آپ کے پاس مضبوط شواہد ہیں، مضبوط دلائل ہیں، آپ ان دونوں ائمہ سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارا منہج، اختلاف کر سکتے ہیں، یہ ہمارا منہج ہے، اہل حدیث کا منہج ہے. آپ لوگ تو کہتے ہیں پرانے علماء نے جو کہہ دیا بس وہ لاک ہو گیا، اب آج کی تحقیق کرنا ہی نہیں، اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، تو آپ کیوں اس کو جو ہے تحقیق کرنے جاؤ گے بھائی؟ وہ تو ہمارا لک آؤٹ ہے نا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو ہم پرانے علماء سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کو تو اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ان کو تو صحیح ماننا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے حقیقت میں اگر تحقیق کی روشنی میں آپ دیکھنے جاتے ہیں تو اس پہ جتنا بھی کلام ہوا، راوی پہ جو بھی کلام ہوا، وہ مضبوط کلام نہیں، وہ سب کے جوابات ہیں. ہماری جو کتاب ہے مسنون رکعات تراویح، میں نے اس کی سند پہ پوری ڈیٹیل میں بحث کر رکھی ہے. ہم سے پہلے بھی علماء اہل حدیث نے بحث کر رکھی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بار بار اس پہ بحث ہو چکی ہے. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح، ان کے پاس بھی مضبوط دلائل ہیں. جی جی کہوں میں اب یہ شیخ صاحب میں کہوں؟ جی بولیے. تو میں صرف اسی حدیث کی ہی بات کر رہا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کا کتاب مسنون رکعات تراویح پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے آپ نے اس حدیث کو صحیح کہنے کے لیے لگ بھگ 10-12 محدث کے اقوال لائے ہیں، جس میں سے ایک ابو ذرہ، امام ابو ذرہ ہے کہ ان میں کوئی حرج نہیں. اس کے بعد امام حیثمی، ابن خزیمہ، ابو ذرہ نہیں ہوگا. جی آپ نے جتنے بھی محدث اکرام کی توثیق کے روپ میں جو محدث اکرام کا حوالہ دیا ہے، میں ان میں سے صرف ابو جرہ پر اعتماد کرتا ہوں، یعنی کہ ابو جرہ کا قول مضبوط ہے، اس کے علاوہ کسی بھی کا قول مضبوط نہیں. جیسے کہ آپ نے کہا حیثمی رحم اللہ کے بارے میں، ابن خزیمہ کے بارے میں، ابن حبان کے بارے میں، تو ان سب کو رد کرنے کے لیے میرے پاس دلائل موجود ہے. ہو گیا آپ کا سوال؟ نہیں، آپ کوئی جرح کیجئے نا، اس روایت سند پہ کیا جرح، کوئی کلام کیجئے. اگر آپ کو وہ روایت صحیح نہیں لگتی ہے تو کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل دیجئے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک نمبر میں ابو جرہ کہا، میں اس کو چھوڑتا ہوں، وہ ٹھیک ہے. ابو ذرہ نہیں، آپ اس پہ ابو ذرہ کا نام لینے سے وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی. آپ یہ بتائیے ٹیکنیکل کیا فالٹ ہے اس روایت سند میں، کیا پرابلم ہے وہ بتائیے. اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں تو آپ بتائیں نا سند میں کیا پرابلم ہے. نہیں، آپ میرا بات نہیں سمجھے. میں نے کہا آپ نے اپنی کتاب میں توثیق کے روپ میں جن محدث اکرام کا حوالہ دیا اس میں سب سے پہلے ابو جرہ ہے، وہ تو آپ کی دلیل ہوئی نا، میری کہاں ہوئی کہ اس میں کوئی حرج نہیں. نہیں آپ دیکھیے یہ باتیں ہیں، یعنی یہ دلائل ہیں اس حدیث کے ضعیف ہونے کے. بھائی اس حدیث کی سند ہے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے. آپ اس سند پہ کہیں انگلی رکھیے، بتائیے کہ سند میں یہ پرابلم ہے. اگر آپ نہیں مانتے تو بتائیے سند میں کیا پرابلم ہے. جی ہاں، تو میں جو کہہ رہا ہوں، آپ اتنا علم رکھتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. عیسیٰ ابن جاریہ کی ہی بات کر رہا ہوں، آپ کی کتاب سے ہی بات کر رہا ہوں. عیسیٰ ابن جاریہ پہ، عیسیٰ ابن جاریہ کو آپ کیا مانتے ہیں بتائیے. کیا مانتے ہیں؟ دیکھیں محدث اکرام کا تو نہیں، آپ بتائیے نا. آپ اگر اس پہ جرح کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے عیسیٰ ابن جاریہ پہ کیا پرابلم ہے. آپ بتائیے، اپنا موقف رکھ دیجئے، دلیل کے ساتھ اپنا موقف رکھ دیجئے. عیسیٰ ابن جاریہ کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، آپ دلیل کے ساتھ اپنی بات رکھ دیجئے. جی میں 6 محدث کو سامنے رکھ کر یہ کہوں گا کہ ان کی روایت کو ضعیف کہا جائے گا. کفایت بھائی کا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اس سند میں خامی کیا ہے. آپ جو ہے آپ ہوا میں بات کریں، ایسا نہیں بات ہوتی ہے. ایسے نہیں بات ہوتی نہیں، آپ میری بات سنیں، ایسے بات نہیں ہوتی ہے. آپ عیسیٰ بن جاریہ پہ اگر آپ جرح کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اس پہ جرح کیجئے، کوئی حوالے کے ساتھ کوئی بات کیجئے. ایسے تھوڑی ہوتا کہ میں اتنے محدثین کی بات مانتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، ایسے تھوڑی ہوتا. تو میں بھی تو کہتا ہوں کہ محدثین نے توثیق کیا ہے، میں ان کی توثیق مانتا ہوں، بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے، تو میں دلیل دیتا ہوں. یہ بتائیے کہ عیسیٰ بن جاریہ
عیسیٰ بن جاریہ پہ کہ کسی نے توثیق کی ہے کہ نہیں کی ہے بتائیے. جی میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے 10-12 توثیق لکھا ہے, آپ اپنے کتاب میں میرے توثیق بھائی لکھا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے سند پہ گفتگو کا جو آپ پیش کر رہے ہیں کہ 4 نے توثیق کیا ہے تو 5 نے تضعیف کیا ہے تو میں 5 کی تضعیف مانتا ہوں یا 5 کی توثیق مانتا ہوں. یہ سند پہ گفتگو کا طریقہ نہیں ہے اصول حدیث میں. آپ ٹیکنیکل طریقے سے اس کو پیش کیجئے کہ بھائی یہ فلاں راوی ہے, یہ ضعیف ہے یا یہ ثقہ ہے, اس کے دلائل یہ ہیں, ان لوگوں نے جو توثیق کی ہے وہ توثیق صحیح نہیں ہے یا اس توثیق کی وجہ یہ ہے, اور میں جو تضعیف کی دلیل پیش کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے, اس کی دلیل یہ ہے. اس طریقے سے پیش کیجئے. وہ کفایت بھائی کیا بول رہے ہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں جو ہے میں 5 توثیق پیش کر دوں, آپ 5 تضعیف پیش کر دیں, آپ اپنا لے کے بیٹھے, میں اپنا لے کے بیٹھا رہوں, تو اس طریقے سے تو گفتگو نہیں ہو. میں ایسا نہیں آپ نے ایسے ہی کہا, میں بھی سن رہا ہوں آپ کی گفتگو. آپ دیکھیے, آپ جو طریقہ ہے اصول حدیث پہ گفتگو کا, اس طریقے پہ آپ گفتگو نہیں کر رہے ہیں, اور اس طریقے پہ ظاہر سی بات ہے کوئی اگر آپ عالم ہیں یا طالب ہے تو ٹھیک ہے, اس طریقے پہ کوئی عالم ہی گفتگو کرے گا. میرے خیال سے آپ کے سوال کا جو یہ پوائنٹ ہے نا, یہ پوائنٹ ماڈریٹ کرتا ہوں. اکرم بھائی آپ اس حدیث کو صحیح مانگتے ہیں ضعیف مانتے ہیں, ذرا ایک بار بتا دیں گے, کیونکہ دونوں اگر سیم بات بولتے ہیں تو آگے بڑھیں گے نا ہم لوگ. آپ صحیح مانتے ہیں ضعیف مانتے ہیں؟ میں عیسیٰ ابن جاریہ پر میں نے توثیق بھی دیکھا ہے اور میں نے کلام بھی دیکھا ہے, دونوں دیکھا ہے. فائنلی آپ کس نتیجے پہ پہنچے اکرم بھائی؟ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں. ایک منٹ, آپ نے میری کتاب پڑھا, 2-3 کتاب پڑھا, آپ نے سب دیکھا, میں نے نہیں دیکھا ہے. مطلب عیسیٰ بن جاریہ پہ, ایک منٹ آپ سنیے, عیسیٰ بن جاریہ پہ جو آدمی کتاب لکھ چکا ہے, راوی کی پوری ڈیٹیل دے چکا ہے, پوری تفصیلات درج کر چکا ہے, ایک بار نہیں 2 بار لکھ چکا ہے, ابھی تیسری بار چھپ کے آ رہی ہے ہماری کتاب, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سب دیکھ چکا ہوں, تو ہم کیا ایسے مطلب فالتو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا وہ. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو جو ہے کوئی اس روایت کے اندر آپ کو کہنا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے, تو کوئی دلیل ہے تو بتائیے. آپ ایسے کہہ رہے ہیں ہمیں اس کو مانتا ہوں فلاں مانتا ہوں, اسے تھوڑی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو مطلب یہاں پہ کیا ہے, اسٹریم میں کیا ہے, اسٹریم میں مناظرہ, یہ مناظرہ نہیں یہاں پہ کہ آپ بیٹھ کے آگے ڈیبیٹ کریں. اگر آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے نا تو آپ لے آئے نا مفتی طارق مسعود صاحب کو, ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس روایت پہ اگر بات کرنا ہے, سند پہ ٹیکنیکل طور سے بحث کرنا ہے, تو آپ کسی عالم کو لے آئیے, میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. میری آواز میں جو ہے لائیو بول رہا ہوں. تو اگر آپ پتہ نہیں آپ عالم ہیں, آپ کا کیا اسٹیٹس ہے, آپ کا کیا معاملہ ہے, مجھے نہیں پتا. آپ کسی ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں؟ ایک منٹ, آپ کسی ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں؟ میں عام شخص ہوں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو عام شخص سے تھوڑی مناظرہ کیا بحث کی جاتی ہے. آپ کو بحث کرنا ہے. ایک منٹ, آپ صرف سوال کیجئے اور یہاں جواب لیجئے. اگر آپ کو مناظرے کرنے کا شوق ہے نا تو اسی ٹاپک پہ ہم مناظرہ بھی کر چکے ہیں. آپ لے آئیے کسی دیوبندی عالم کو مناظرہ کرنے کے لیے, میں تیار ہوں. آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو لے آئیے, آپ لے آئیے, ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ عالم نہیں ہو, آپ کا پتہ نہیں کون ہو, اور آپ کے ساتھ ہم بیٹھ کے مناظرہ کریں, یہ ممکن نہیں ہے. مناظرہ بھی ہم کر سکتے ہیں, اس روایت کی سند پر, اس روایت کے راوی پر ہم مناظرہ کر سکتے ہیں, لائیو بات کر سکتے ہیں. آپ لائیے مفتی طارق صاحب کو, بات کیجیے, ان کو تیار کیجیے, ہم بات کرنے تیار ہیں. لیکن اب کوئی بھی اٹھا سٹھا آ جائے اور کہے کہ نہیں ہم ہمارے ساتھ بحث کرو, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک منٹ, آپ اس اسٹریم میں صرف سوال کر سکتے ہیں, اس کا جواب لیجیے. آپ کو مناظرہ کروانا نا, تو آپ لے آئیے نا, ہم کہاں بھاگ رہے ہیں, ہم تو تیار, ہم تو لائیو بولے, پوری دنیا سن رہی ہے, کوئی بھی اس کو سن سکتا ہے. تو اگر مناظرہ کروانا ہے, ڈیبیٹ کروانا ہے, بحث کروانا ہے, کہ آپ کا کوئی نمائندہ بن کے عالم آئے, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس ہسٹری میں کوئی بھی آئے اور کہے کہ نہیں میں لاؤ, اور اس کو کوئی ہم نے کہا بھائی صاف طور سے کہا کہ اس روایت کی سند میں کیا پرابلم, آپ بتائیں. آپ کچھ بھی اس پہ بات نہیں کریں, میں فلاں کو ماننا ہوں, یہ پڑھ کے بیٹھا, تو ہم نہیں پڑھ کے بیٹھے, اس طرح سے بات ہوتی ہے. آپ یہاں پہ صرف سوال کر سکتے ہیں اور اس کا جواب دیا جائے گا. آپ کو جواب سے اطمینان ہے نہیں ہے, وہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن مناظرہ یہاں نہیں کر سکتے. آپ مناظرہ کر سکتے ہیں, آپ کسی عالم کو لے آئیے, ہمارے ساتھ مناظرہ کا شوق ہے, آپ بیٹھ کے تماشا دیکھیے, ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ سوچو کہ کوئی بھی یہاں پہ آ جائے جس کا کوئی تعارف نہیں ہے, کوئی نام نہیں ہے, کوئی پہچان نہیں ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, اس کے ساتھ ہم بیٹھ کے مناظرہ کریں, تو یہ خواہش پوری نہیں کی جا سکتی ہے. اچھا چلیں انشاءاللہ, بات صحیح ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ امپاسبل نہیں ہو سکتا ہے. مناظرہ ہو سکتا ہے, آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو لے آئیے, میں ایک بار نہیں 100 بار کہتا ہوں مناظرہ ہو سکتا ہے, بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن آپ کے ساتھ آپ کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کریں. ٹھیک ہے, اب اکرم بھائی ٹو دا پوائنٹ سوال پوچھیے, آپ ٹو دا پوائنٹ, یعنی اگر آپ کا بہت اچھا سوال ہے. زید بھائی یہ مناظرہ نہیں کر سکتے, ان کو مناظرہ کرنے کا شوق ہے, لے آؤ اپنے عالم کو, لے آؤ اپنے عالم کو. نہیں, ہر آئرے گہرے سے مناظرہ نہیں کر سکتے, کسی اسٹیٹس دیکھ کے بات ہوتی ہے. یہ اسٹریم ہے, یہ اسٹریم پہلے بھی ہم بار بار کہہ چکے ہیں, یہاں آپ سوال کیجئے, آپ کو جواب دیا جائے گا. بس یہ اسٹریم جو اوپن کی جاتی ہے سوال کرنے کے لیے, آپ نے سوال کیا, ہم نے جواب دیا.
जवाब से इत्मीनान है, अच्छी बात है, नहीं इत्मीनान है अपने घर का रास्ता लो। लेकिन अगर आपको डिबेट करना है, चैलेंज करना है, आप डेट तय करो, टाइम तय करो, नाम तय करो, ऐलान करो, हम डिबेट करने के लिए तैयार है। कोई भी, मतलब मुफ्ती तारिक मसूनी कितना बड़ा आपका मुहद्दिस हो, कितना बड़ा आलिम हो, हम डिबेट करने के लिए तैयार है। लेकिन आपके साथ नहीं, आपके साथ नहीं, आपका ये स्टेटस नहीं है। उस लायक आदमी होना चाहिए, उसका स्टेटस होना है मुनाज़रा करने का, कि कोई भी आके हमारे साथ बहस करेगा, ये नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, समझ रहे? जैद भाई से मैं सवाल करना चाहूंगा, जैद भाई से। अकरम भाई ऐसा करिए ना, आप जो सवाल पूछ रहे थे ना, आप एकदम टू द पॉइंट, बिल्कुल जो आपने बोले कि भाई आप ये पूछना चाह रहे थे, आपको कोई चीज उसमें परेशानी थी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जैद भाई ये बहस कर रहे हैं, और आप भी समझ लीजिए कि ये ख्वाहिश इनकी पूरी नहीं हो सकती। हम हर अरे गरे नत्थु खैरे से बहस नहीं कर सकते। हम बहुत क्लियर बात कर रहा हूं मैं। बहस करना मुफ्ती तारिक को लेकर आओ ना, मुफ्ती तारिक मसूद को मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, आप लेके आओ उनको। लेकिन ये एक आदमी जिसका कोई नाम नहीं, पता नहीं कौन है स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है, जिसका कोई स्टेटस हमको नहीं मालूम है, हम लोग डील करेंगे। हम लोग इधर डील करते हैं, आप छोड़ दीजिए इनको। हाँ जी, लेके आओ भाई, अपने आलिम को निकाल के बाहर करो, हम बैठ के लिए तैयार हैं, बैठ करने अगले जुमा को ले आओ, मुनाज़रा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बोलो कि आपके साथ बैठ के मुनाज़रा हो, आपको कोई रूल नहीं पता है, कोई, मैंने सीधा सा सवाल किया कि आप समझ बताओ क्या प्रॉब्लम है, हम इसको मानते, फला को मानते, कह मैं पढ़ के रखा हूं, तो हम नहीं पढ़ के रखे हुए, इस तरह से बात होती है। हाँ ठीक है, अकरम भाई आप पॉइंट सवाल पूछिए, ताकि आपका आना जो है, आपको एक सवाल का जवाब एटलीस्ट मिल जाए आज। तो आप एक सवाल पूछिए। हाँ जी, बिना और इस चीज को बुरा मत मानिए। हाँ, ये सब कुछ उसूली बातें थी। हाँ जी, दिक्कत की बात है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। पॉइंट एक अच्छा सवाल पूछिए, वो एक अच्छा रहेगा। अच्छा सवाल, एक अच्छा जवाब। हाँ ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जी, पूछिए कि मैंने ऐसा कौन सा बात कहा जिससे ये पता चलता है कि मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ या मुनाजरा करूंगा, ये मुझे बताओ। वही मैं आपको जवाब बता देता हूँ। अब बात यहाँ ये है ना कि आप जिस तरह से, एक होता है एक आम आदमी जैसे सवाल पूछता है, एक होता है कि मैं इनकी बात मानूंगा, आपने 10 बताया, मैं एक की बात मानूंगा, ये नहीं मानूंगा। मतलब आप एक बात समझें कि एक होता है उसूलों की बुनियाद पर, रूल्स की बुनियाद पर कोई बात हो, तो आप कुछ बात पूछ सकते हैं, एक आम इंसान एक अच्छा सवाल आके पूछ सकता है। लेकिन जो एक मुनाजरे वाले टोन जो होते हैं ना, बाज लोग क्या होता है ना, कुछ बाल की खाल निकाल कर किसी तरह से कोई चीज मिले ताकि मैं एक मौकिफ लेके चला हूं, मैं उसी पर टिका रहूं। तो अभी कैसा होता है, शेख क्या कह रहे हैं कि ये मुनाजरे टाइप की जो गुफ्तगू है ना, वो कोई उनके लेवल में हो सामने, तो वो करने तैयार भी है। एक आम आदमी को सवाल का जवाब देंगे, आपका कोई अच्छा सवाल हो उसका जवाब देंगे, तो सवाल पूछो ना भाई। अकरम भाई लास्ट मौका। हाँ, मैं ये रूल बता देता हूँ सवाल में क्या होता है। आपको ये बंदा, जो सवाल जवाब में और मुनाजरे में फर्क क्या होता है। सवाल जवाब में होता है कि आपने सवाल किया, हमने जवाब दिया, हमारे जवाब से मुतल्लिक अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, आप दोबारा भी सवाल कर सकते हैं कि जो आपने ये बात कही है इसका क्या मतलब है, तो हमारा ओपिनियन आप ले सकते हैं। बस ये होता है सवाल जवाब का मतलब, कि आपने सवाल किया, आपके सवाल का हमारे पास ये जवाब है, ये हो गया सवाल जवाब। लेकिन अगर आप उस पर हुज्जत करेंगे कि नहीं आपकी बात गलत है, ऐसा नहीं वैसा, ये हो जाता मुनाजरा। ये मुनाजरा करना है तो ले आओ अपने आलिम को, हम तैयार है मुनाजरा करने के लिए। लेकिन मुनाजरा करने के लिए आदमी उस मेयार का होता है, उस फील्ड का होता है, तो उससे मुनाजरा किया जाता है। वरना ऐसे कोई भी आके खड़ा हो गया ना, हम क्या, कोई भी मुनाजरा करेगा। अरे मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, किसी भी जमात के आलिम से दुनिया में किसी भी आदमी को जाके चैलेंज करके देखे, कोई मुनाजरे के लिए बैठेगा? यानी मैं किफायतुल्लाह कोई निराली बात तो नहीं कह रहा हूँ। दुनिया का कोई भी आदमी स्टेटस देख के मुनाजरा करता है। हर अरे गरे नथु खैरे के चैलेंज पे नहीं कोई जाता है बात करने के लिए कि चलो इसे हम मुनाजरा करते हैं। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो कोई भी आदमी मुनाजरा करता है तो कम से कम उतना तारुफ, मिसाल के तौर पर एक आदमी के बारे में इतना पता होना चाहिए, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या उसका पेशा है, क्या करता है, कहाँ से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है मालूम है, मुनाजरे में बहुत सारे उसूल अप्लाई होंगे, मुहद्दिसीन के उसूल अपनाए होंगे, कभी फिक़्ह के उसूल अपनाए होंगे, कभी जो हदीस के उसूल अपनाए होंगे। एक सामने वाला बंदा जानता ही नहीं है, उससे कैसे बहस हो सकती है? सामने वाला बंदा कुछ भी नहीं जानता, उससे कैसे बहस हो सकती है? उससे बहस हो ही नहीं सकती। जो आदमी उस लायक नहीं है, कम से कम एलिजिबल होना चाहिए मुनाजरे के लिए। अब एक आदमी जिसको अरबी नहीं आती है, अरबी किताबों से इस्तेफादा नहीं आता है, उसके बाद वो एक आलिम नहीं है, अरबी किताबों से डायरेक्ट इस्तेफादा नहीं कर सकता, वो मुनाजरे के लिए एलिजिबल नहीं है। वो बंदा एलिजिबल नहीं है, वो मुनाजरा नहीं कर सकता। वो तो जो मुनाजरा कर सकता है ना, उसके लिए एलिजिबल है, उसको लेकर आए, मुनाजरा करने के लिए तैयार है। और जो आदमी बासलाहियत नहीं है, अरबी किताबों से इस्तेफादा नहीं कर सकता, उसका काम क्या है? उसका काम है कि सवाल करे और जवाब ले सकता है। एक नहीं 10 आलिम से जाके सवाल करे। ठीक है, मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक भाई है, अच्छा अब ये सवाल हम लोग बंद करते हैं, ये सवाल ही बंद करते हैं हम लोग।
کیا اکرم بھائی یا کیا تھے؟ ابھی کوئی دوسرا سوال ہوگا تو کریں گے، ہمارے لیے سوال ہی بند کرتے ہیں کیونکہ اس سوال کا روٹیشن ایک دم چینج ہو چکا ہے، تو میرے خیال سے اس چیز ہی کو بند کر دیا جائے تاکہ یہ ماحول بند ہو جائے بہتر. ایک بھائی سڈنلی آئے یہاں پہ، دیکھیے میں فنی بات بتا رہا ہوں، ایک چیٹ میں آ کر انہوں نے پہلے ہائے بولے، ہائے 10 سنر، اور پھر آ کے کیا بول رہے ہیں دیکھو، طارق مسعود کافر ہے. بھائی صاحب یہ ہمارے وہ مسلم ہی ہیں، طارق مسعود بھی مسلم ہے، ہم لوگ تکفیر نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر کوئی مسائل میں اختلاف ہو یا پھر منہجی طور پہ بھی اختلاف ہو، اس میں بھی ہم لوگ تکفیر نہیں کر رہے ہیں، نہ کافر کہہ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو تو یہاں پہ آ کے اس طرح سے بیچ میں جھگڑا لگانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں میں آپس میں آ کر جھگڑا لگانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی اننیسیسری. جی یہ زید بھائی یہ تو بہت گندی بات انہوں نے کہی ہے، یہ تو بہت آپ نارمل بولے ہیں، انہوں نے بہت گندی بات کہی ہے. اور مفتی صاحب یہ تراویح کے مسئلے پر جو ہمارا ان سے اختلاف ہے گفتگو چل رہی، لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ مفتی طارق مسعود ہم لوگوں کے نظر میں قابل عزت عالم ہیں، مسلمان ہیں. یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ہم ان کے بد احترامی کے، ہمارا ان سے مسئلہ ایک مسئلے میں چل رہا ہے، بحیثیت شخص طارق مسعود صاحب کے بارے میں ایسے کوئی خیالات اور نظریات ہم لوگوں کے پاس نہیں ہیں. برائے کرم جو ہے اس طرح کی گفتگو بالکل نہ کمنٹ بھی کیجیے، ایسے لوگوں کو بلاک کر دیا جائے گا. وہ ایک عالم ہے بھائی، اور بڑے عالم ہیں، بڑے خطیب ہیں، کیوں ایسی بات کی جا رہی ہے؟ ٹھیک کر دیا. چلیں تو اکرم بھائی آپ کو لاسٹ موقع، کوئی آپ کو سوال انٹیلیجنٹ سوال ایک پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، نہیں تو پھر ہم اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. پھر جی دیکھیے، مجھے پرانے باتوں پر کہنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے میں نہیں کہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں ایک بار کہوں گا کیونکہ دل میں مجھے چوٹ لگا ہے. یہ اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بولا ہے جس سے اچھا، آپ کا یہ ایسا ثابت انٹینشن ہوتا نہیں ہو. تھا، ہو سکتا ہے کبھی کبھار آپ کا انٹینشن نہیں ہو، کبھی ایسے سننے میں کوئی بات لگی ہو تو آپ بھی برا مت مانیے. یہاں پہ صرف ایک اصولی بات واضح کر دی. کفایت بھائی نہیں بولیے گا، کفایت بھائی آپ نہیں بولیے گا، میں آپ کو بات کر دیتا ہوں، آپ نہیں بولیے گا. سوال جواب میں اور مناظرے میں فرق آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے، اس لیے آپ کو نہیں لگ رہا ہے. اچھی بات ہے کفایت بھائی جانے دیجیے، آپ نہ بولیں، آپ نہ بولیے کفایت بھائی. دیکھیے آپ بھائی، آپ نے جو سوال کیا نا، اصل میں میں نے شروع میں ایک لائن بتایا تھا، شروع ہی میں، کہ روٹ بدل رہا ہے. کیا بدل رہا ہے روٹ؟ کہ آپ جس پیٹرن پہ جا رہے ہیں نا وہ پیٹرن گفتگو کا نہیں ہے. اب اس سے کفایت بھائی نے بات سمجھ لیا کہ آپ کی گفتگو نہیں ہو پائے گی. اب چونکہ آپ بار بار اپنی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ ناراض ہوئے وہاں سے، کیونکہ اس روٹ پہ میں عالم ہوں، میں اتنی بات سمجھ رہا ہوں کہ گفتگو کی روٹ پہ ہونی ہے. جیسے ہی آپ روٹ چینج کیا نا، مجھے لگ رہا تھا کہ کفایت بھائی ابھی غصہ ہو جائیں گے، اور وہ 2-3 بار جب آپ ریپیٹ کیا نا اسی بات کو، وہ روٹ ہے ہی نہیں میرے بھائی گفتگو کا. کوئی عالم ہوتا تو سمجھ لیتا انشاءاللہ. جانے دیں. میں سوال کرتا ہوں. آپ کے پاس کتاب کے ڈائریکٹ مصنف بیٹھے ہیں اور وہ انٹیلیجنٹ کوشچن کا جواب دینے بھی تیار ہے الحمدللہ، اور پیشنٹلی جواب دیتے ہیں اور اچھے سے بات کرتے ہیں. بس آپ پیشنٹلی سوال پوچھیے، اپنا کلیئر ٹو دا پوائنٹ سوال پوچھیے. اور اگر آپ کو سوال فارم کرنا ہے، تھوڑا سوچنا ہے، تو میں آپ کو بیک اسٹیج کرتا ہوں، سوچ کے آؤ. نہیں میں سوچوں گا نا، میں جواب میں سوال کروں گا. جی شیخ کفایت اللہ صاحب نے ہنسا، مجھے اچھا لگا. خیر ٹھیک ہے، دیکھیے مجھے یہ جاننا ہے، بلکہ میرا یہ سوال ہے. سمجھ میں نہیں آیا. ہنسنا اچھا لگا، چلو بہت اچھی بات ہے. فائنلی ہنس کے صاحب نے ہنسا، یہ مجھے اچھا لگا. جی ہاں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، ابن خزیمہ ہو یا ابن حبان والی ہو، جس میں جرح کی بات کرنا چاہ رہا تھا، عائشہ ابن جاریہ والی. میں نے بہت سارا کتاب دیکھا، اس میں سے توثیق بھی ملتی ہے اور کلام بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے. اور کلام کا جو پہلو ہے وہ مجھے زیادہ مضبوط لگتا ہے، تو اس بارے میں کچھ بتا دیجئے. ٹھیک ہے، اصولی طور پہ آپ نے ایک سوال پوچھا، آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں. شیخ یہ سوال کا جواب آپ دیجئے بس. بھائی یہ ایلیجیبل نہیں ہے اس طرح کے سوال کرنے کے لیے. اس طرح کا سوال کرنا تو آپ لے آئیے نا کسی عالم کو. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ٹاپک پہ بات ہو جائے گی. نہیں آپ جانے دیجیے، جواب دے دیجیے 2 لائن میں، جانے دیجیے. انہوں نے جو یہ خود سمجھ رہے ہیں. بھائی بتائیے، مشکل سے اگر روات کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو ان کے علماء نے بھی لکھ رکھا ہے. وہ سارے اب مناظرے میں ساری باتیں ہوتی ہیں. اب آپ سے میں کیا بات کروں کہ وہ بہت کم ایسے روات ہیں جن کے بارے میں یہ اتفاق ہو کہ وہ ثقہ ہے. یہ ہر راوی کے بارے میں، تقریباً ہر راوی کے بارے میں 2 طرح کی باتیں ملتی ہیں. توثیق بھی ملتی ہے اور جرح بھی ملتی ہے، اور پھر ان دونوں میں جو ہے دونوں کو سامنے رکھ کے بات کی جاتی ہے. اور یہ ساری بات ہے ہماری کتاب میں. نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس میں صرف توثیق نقل کی. کیا ہم نے جرح نقل نہیں کی اپنی کتاب میں؟ آپ کہہ رہے ہیں توثیق بھی ہے جرح بھی ہے، تو ہم نے دونوں نقل کیا ہے. پھر دونوں نقل کرنے کے بعد
ہم نے جو توثیق کو ترجیح دیا ہے، کیوں ترجیح دیا ہے، وجہ ترجیح بھی ہماری کتاب میں موجود ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہے. آپ دوبارہ وہی چیزیں جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں. تو آپ نے کتاب پہ پڑھا تو جا کے آپ پڑھ لیجئے. آپ خود بتائیے، اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ہماری کتاب پڑھی ہے تو آپ بتائیے جو جرح کی گئی ہے میں نے اس کا کیا جواب دیا. میں آپ ہی کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو جرح ہے محدثین کی، اس جرح کا میں نے اس کتاب میں کیا جواب دیا، آپ سنا دیجئے. جی ہاں کیا جواب تو دیا دیکھیے، بتائیے. جی جی کوئی آپ نے جرح سب سے پہلے آپ کون سی جرح ہے؟ کیا کوئی ایسی جرح ہے عیسیٰ بن جاریہ پہ؟ کیا کوئی ایسی جرح ہے جس کا جواب ہماری کتاب میں نہیں ہے؟ کیا کوئی جی ایسی جرح ہے آپ نے اس آپ پر کی جو نظر میں؟ نہیں، آپ کی نظر میں کیا کوئی ایسی جرح ہے، کوئی نئی دریافت آپ کے سامنے آئی، کوئی نئی ریسرچ آپ کے سامنے آئی ہے کہ کوئی ایسی جرح آپ کے ہاتھ لگ گئی ہو جس کا جواب اس کتاب میں موجود نہیں ہے؟ اگر ایسی کوئی جرح ہے تو مجھے بتائیے. دیکھیے آپ نے جواب دے دیا ہے، اب وہ جواب پر ہم راضی ہو جائے یہ تو آپ ہم کو راضی کرا دیجئے. آپ جو ہے ایلیجیبل نہیں اس طرح کی بات کرنے کے لیے. آپ لے آئیے نا کسی مفتی کو. یہ کہنے کا آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس سے راضی نہیں ہیں. وہ ایک ناقد کا کلام ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کی جو ہے یہ آپ اندر جا کے بحث کریں، یہ آپ کا حق نہیں بحث کرنے کا. سمجھے آپ نے میرے خیال سے بات واضح ہو گئی. آپ لے آئیے نا آپ کو مفتی جو بتانا تھا آپ نے بتا دیا. اب ان کو آپ جو بیٹھ کے سمجھ دیکھیے، میں بعد میں آپ بیٹھ کے کریے. دیکھیے. میں تو محدث کا اقوال پیش کروں گا نا. ہاں ہاں اچھی بات ہے. میں تو محدث کا اب ایسا اقوال پیش کریے. کروں ہو گا. گیا جواب کا کفایت بھائی کا ہو گیا، اچھا جواب دیا. جی جی جی. اب میں چاہ رہا ہوں جواب ہو گیا. بھائی آپ ذرا وہ کتاب پڑھ لو اور اس کے اندر کیا کرو، انہوں نے جو جواب دیا ہے اس میں سے کوئی بات آپ بولیں کہ یہ چیز کا مجھے یہ پروف ملا ہے، پھر آپ پروف کے ساتھ آئیے. کیونکہ کیا ہو رہا ہے نا، آپ جو بنیادی سوال پوچھ رہے ہیں نا، وہ بیسک جو ABCD ہے جو محدثین جو بتاتے ہیں اس میں وہ بات میں کہیں بھائی کسی کو اگر مان لو ٹریگنومیٹری نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو بھائی پہلے 2+2 4 آئے گا تو ہی تو ٹریگنومیٹری سمجھ پائے گا نا. تو وہ شیخ بول رہے ہیں کہ آپ کو بیسکس اگر پتا ہو تو وہ آگے کا سوال آپ کا دے سکتے نہیں ہیں. صاحب بات یہ ہے کہ یہ نہیں، میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ ایلیجیبل نہیں اس طرح کے سوال کرنے کے. وہ جی جی تحقیق ٹھیک ہے. اور شیخ صاحب تحقیق میں اپنی بات رکھ کر ہم لوگ زیادہ ہر ٹائم آدمی ابھی اور نہیں آپ کرتے. جائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کسی میڈیکل معاملے میں ایک آدمی، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں جا کے کسی ڈاکٹر سے جرح کروں گا، حجت کروں گا؟ ہاں میں قانون دان ہوں، میں جا کے جو ہے کسی وکیل سے جرح کروں گا کسی قانونی مسئلے میں؟ تو آپ اس فیلڈ کا آدمی لے آئیے نا میرے سامنے. میں کہاں بھاگ رہا ہوں بھائی، میں تو لائیو بول رہا ہوں. یہ لائیو چل رہا ہے، پوری دنیا دیکھ سکتی ہے. ہاں میرا ایڈریس سب کو معلوم ہے، میرا نام سب کو معلوم ہے، میرا تعارف سب کو معلوم ہے. آپ لے آئیے شیخ صاحب جو آدمی ایلیجیبل ہے، میں ایک بات ان کہنا اصولوں چاہوں کو جانتا ہے، میرے آپ خیال اس کو سے لے آئیے. اگر میں نہیں بیٹھوں گا تو آپ بولیں گا. بہت لوگ ویٹ کر لیکن رہے ہیں آپ سوال و کو جواب نہیں کے لیے. بات. اچھی بات ہے شیخ، میں جزاک میں اللہ 2 خیر. سے 3 منٹ چلو ٹائم اکرم لوں بھائی گا. آپ کو میں نے کافی اچھا موقع دیا. میں 2 سے 3 تو منٹ لوں گا ایسا ٹائم. کرتے ہیں، ہاں ایسا کرتے ہیں میں کیونکہ 2 سے 3 بہت منٹ لوگ ویٹ ٹائم کر لوں رہے ہیں. گا. کیا میں بول رہے ہیں 2 سے 3 منٹ ٹائم لوں گا. آپ ٹو دا 2 پوائنٹ ایک یا سوال 3 پوچھو. منٹ ٹائم لوں گا. سوال سوال زید بھائی سوال کا جواب ہو گیا ہے. انہوں نے جو پوچھا کفایت بھائی نے اس کا جواب دے دیا، میں نے بھی سنا، جواب مکمل ہے. اب اس پہ کوئی نئی گفتگو ہوگی وہ پھر وہ آ جائیں گے جواب دینے کے لیے. دوسرے لوگ ویٹ کر رہے ہیں، خراب موبائل. ہاں جی ہاں تھینک یو جزاک اللہ خیر.